بےنظیر بھٹو کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے محافظ منور سہروردی کو کس نے قتل کروایا؟ خون بھل بھل بہہ رہا تھا، گولی سینے میں بھی لگی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھ سے کہا، بھائی میرے بچے چھوٹے ہیں، جلدی سے ہسپتال لے چلو۔ حواس باختہ رکشہ ڈرائیور محمد اعظم نے لڑکھڑاتی زبان سے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں صحافیوں کو بتایا، یہ کراچی کے مشرقی حصے میں نیشنل اسٹیڈیم، شہید صبغت اللہ شہبیر پگارا روڈ پر واقع آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے شعبہ ہنگامی امداد کی راہداری تھی، جہاں بس ابھی ابھی قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے والے منور سہروردی کو لایا گیا تھا، اور اب صحافیوں کی بڑی تعداد اس حملے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہسپتال پہنچ رہی تھی۔ منور سہروردی نیو ٹاؤن کے موڑ تک مجھ سے باتیں کرتے رہے تھے، رکشہ ڈرائیور محمد اعظم نے صحافیوں کو بتایا۔ حملے میں گولی لگنے سے شدید زخمی منور سہروردی کو محمد اعظم ہی اپنے رکشے میں ہسپتال لائے تھے۔ رکشہ چلاتے چلاتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابھی محمد اعظم اگلا جملہ بولنے ہی والے تھے کہ ایمرجنسی وارڈ سے تیزی سے نکل کر آنے والے ایک رپورٹر نے محمد اعظم سے بھی زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ڈیتھ ہو گئی، اور اس رپورٹر کا یہ جملہ میں نے اس ایمرجنسی وارڈ سے 5000 میل دور لندن میں واقع بی بی سی کے اسٹوڈیو میں براہ راست سنا۔ یہ جمعرات 17 جون 2004 کی صبح تھی، اور اس روز میں بی بی سی کی ریڈیو نشریات سیر بین کا ڈیوٹی ایڈیٹر تھا۔ منور سہروردی پر حملے کی ابتدائی خبر تو ایک سرکاری ذریعے سے آ ہی چکی تھی، مگر تفصیلات جاننے کی کوشش میں بھی لندن سے بذریعہ ٹیلی فون کراچی کے آغا خان ہسپتال میں موجود ساتھی رپورٹر سے مسلسل رابطے میں تھا، اور بیک وقت دو مختلف فونز کانوں سے لگائے ہوئے ساری پیش رفت براہ راست سن رہا تھا کہ میں نے یہ جملہ سنا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے سنا، یار ایک عہد تمام ہو گیا۔ یہ دوسرا جملہ تھا جو وہیں آغا خان ہسپتال کی اسی ایمرجنسی کے باہر موجود ایک اور ساتھی رپورٹر کا تھا، اور میرے ساتھی نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ منور سہروردی کی جان چلے جانے سے واقعی کراچی کی سیاست کا ایک باب بند ہو گیا تھا۔ جان تو ہر انسان کی بالکل مساوی طور پر قیمتی ہوتی ہے، اس روز بھی ایک قیمتی انسانی جان گئی تھی۔ منور سہروردی کا قتل ہوا تھا، مگر یہ کوئی عام سی واردات نہیں تھی، نہ ہی کسی عام سے شہری کا قتل ہوا تھا۔ یہ گلی محلے کی سیاست سے وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کا سب سے قابل اعتماد ساتھی، بلکہ سایہ بن جانے والے سیاسی رہنما، اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان سمجھے جانے والے منور سہروردی کا قتل تھا۔ وہ منور سہروردی جن کے بارے میں اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر منور سہروردی زندہ رہتے تو شاید بےنظیر بھٹو کا قتل ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کیا یہ ایک سیاسی قتل تھا؟ کیا یہ بھی تقریباً 4 دہائیوں سے کراچی میں جاری سیاسی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کا حصہ تھا؟ بالکل ویسا ہی جیسے کراچی میں برسوں تک قتل و غارت کے ہزاروں واقعات ہوتے رہے اور آج بھی جاری ہیں، جن میں تقریباً ہر سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ، قوم پرست یا علیحدگی پسند جماعتوں اور تنظیموں کے ہزاروں حامیوں، کارکنوں یا رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا۔ منور سہروردی کا قتل سیاسی قتل ہرگز نہیں تھا، مگر ہوا بڑے ہی سیاسی انداز سے۔ لیکن اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے مقتول کو جان لیجئے۔ شناختی کارڈ پر درج تاریخ کے مطابق منور حسین سہروردی 5 جون 1963 کو کراچی کے شرقی علاقے حیدرآباد کالونی میں احمد حسین سہروردی کے گھر پیدا ہوئے۔ منور سہروردی کے اکلوتے صاحبزادے فیضان سہروردی نے مجھے بتایا کہ ان کے دادا احمد حسین سہروردی کے 4 فرزند تھے۔ سب سے بڑے محمود سہروردی، پھر خورشید سہروردی، منور سہروردی اور فاروق سہروردی 6 بہنوں اور 4 بھائیوں میں منور سہروردی تیسرے بھائی تھے۔ یہ خاندان یعنی چاروں بھائی اور ان کے اہل و عیال سب ہی حیدرآباد کالونی کے اسی آبائی گھر میں رہائش پذیر رہے۔ فیضان سہروردی
सोहरवर्दी के मुताबिक मुनव्वर सोहरवर्दी के छोटे भाई आबाद भी गालबन 1995 में होने वाले एक वाक़ये में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए और फिर गले में लगने वाली गोली की वजह से कोमा में चले गए। वो 15 बरस तक बिस्तर अलालत पर रहे और इस दौरान मुनव्वर सोहरवर्दी ही मुसलसल उनकी देखभाल करते रहे और फिर 2010 में मुसलसल बेहोशी या कोमा ही की हालत में फारूक जिंदगी की बाजी हार गए। बाज़ ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक फारूक सोहरवर्दी को सियासी मुखालफत की बिना पर निशाना बनाया गया था, जबकि सोहरवर्दी के मुताबिक ये हैदराबाद कॉलोनी ही में होने वाली चीना झपटी की वारदात थी। फिजान के मुताबिक मुनव्वर सोहरवर्दी ने इंतहाई कम सनी में सियासी नज़रियात अपना लिए थे और 5 जुलाई 1977 को जब जनरल ज़ियाउल हक को फ़ौजी हुकूमत ने उस वक्त की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर पीपल्स पार्टी के सरबरा और मुल्क के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को माजूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया, तो नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरों में शिरकत करने लगे। फिजान सोहरवर्दी के इस दावे की तस्दीक 2 और मुख्तलिफ ज़राए से हुई। भुट्टो ख़ानदान के करीब रहने वाले बरतानवी खबर रसां इदारे रूटर्स के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साबिक चीफ फोटोग्राफर जाहिद हुसैन याद करते हैं कि जनरल ज़िया ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नुसरत भुट्टो बच्चों के साथ 70 क्लिफ्टन कराची में भुट्टो ख़ानदान की रिहाइशगाह आ गईं, जहां हमदर्दी और हिमायत के इजहार के लिए हर वक्त वफूद आते रहते और तस्वीर बनाने के लिए हमारा भी ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता था। इतने ज़्यादा लोग आते कि अकेले नुसरत भुट्टो के लिए मुमकिन ही नहीं था कि सबसे मिल सकें। वो चाहती थीं कि बाज़ लोग उनकी बजाय मुर्तज़ा और बेनज़ीर से ही मिल लें। एक रोज़ वफ्द आया तो नुसरत भुट्टो ने मुझे कहा कि लाइब्रेरी से बेबी को बुलाओ। सिर्फ भुट्टो साहब बेनज़ीर को पिंकी कहते थे, वरना बेगम साहिबा घर के तमाम अफराद मुलाजमीन और हम भी बेनज़ीर भुट्टो को बेबी ही कहते थे। जाहिद हुसैन ने बताया कि उसी ज़माने में एक नौजवान हर रोज़ 70 क्लिफ्टन आता था और मुझसे यही कहा करता था कि बस किसी तरह बेनज़ीर भुट्टो से मिलवा दें। वो नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी थे। मुनव्वर सोहरवर्दी की पीपल्स पार्टी से इस कम उम्री में वाबस्तगी का जो दावा उनके खानदान ने किया, उस पर मोहर तस्दीक सब्त की खुद पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सरबरा बेनज़ीर भुट्टो ने। 18 जून 2004 को यानी मुनव्वर सोहरवर्दी के कत्ल के 24 घंटे के अंदर अंदर पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया शुदा एक मजमून में खुद बेनज़ीर भुट्टो ने बताया कि मुनव्वर सोहरवर्दी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी 16 सितंबर 1977 को जुल्फ़कार भुट्टो को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरों में शरीक होना शुरू हुए। ये वाबस्तगी ऐसी हुई कि फिर मुनव्वर सोहरवर्दी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात के ओहदे पर पहुंचे। बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा कि मुनव्वर सोहरवर्दी कराची के एक ऐसे बेखौफ और निडर फर्जंद थे जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में बेखौफी से आज़ादी, इंसाफ और अवामी हकूक़ की जिदोजहद की। नौजवान मुनव्वर सोहरवर्दी पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की वजह से शहर की सियासी और समाजी सरगर्मियों में हमेशा शरीक होते रहे और जल्द ही सियासी, सहाफ़ती और समाजी हलकों के लिए एक बहुत मारूफ और जानी पहचानी शख्सियत बनकर उभरे। आर्ट्स काउंसिल हो या कराची प्रेस क्लब, जिम खाना हो या कसरे नाज, शहर की तकरीबन हर तकरीब और सरगर्मी में मुनव्वर सोहरवर्दी एक ऐसे मेहमान होते जिनका ताल्लुक़ और राब्ता सियासी और समाजी तौर पर हर अहम फ़र्द और हर हल्के से ज़ाती बुनियादों पर कायम दिखाई देता। ये कम सुनी नहीं बल्कि आंखों देखी बात है कि मुनव्वर सोहरवर्दी बिलाशुबा तमाम सियासी और समाजी हलकों में यकसा मकबूल रहे। पीपल्स पार्टी से अपने देरीना ताल्लुक़ की बिना पर मुनव्वर सोहरवर्दी जल्द ही पीपल्स पार्टी की क़यादत के इंतहाई करीब जा पहुँचे। बेनज़ीर भुट्टो के मुताबिक सोहरवर्दी ने पार्टी की जानिब से सेनेटर बनाए जाने की पेशकश ठुकराते हुए सूबाई सेक्रेटरी इतलात बनाए जाने को तरजीह दी, लेकिन फिर भी जमात ने उनकी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर ही उन्हें सरकारी ओहदे पर फैज़ किया और वो वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुकर्रर किए गए। कड़े वक्तों और मुश्किल अदवार में हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ और उससे भी ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो के साथ डट के खड़े होने वाले मुनव्वर सोहरवर्दी आहिस्ता आहिस्ता उनके इतने बाइतमाद साथी बन गए कि बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें अपना चीफ सेक्रेटरी अफसर मुकर्रर कर लिया। वो साए की तरह बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहते थे। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा और मुनव्वर सोहरवर्दी के साथी ने नाम ज़हर न करने की शर्त पर मुझे बताया
آیا۔ قریب آنا تو دور کی بات، کسی کی مجال نہیں تھی کہ منور سہروردی کی موجودگی میں کوئی براہ راست بی بی سے مخاطب بھی ہو سکتا ہو۔ بی بی تو ہر ایک سے بہت دوستانہ گفتگو کرتی تھیں، مگر میں نے خود دیکھا کہ ان سے مخاطب ہونے والے پہلے سوالیہ نظروں سے منور بھائی کی جانب دیکھتے تھے کہ جیسے اجازت لے رہے ہوں کہ کیا وہ بی بی سے بات کر سکتے ہیں۔ منور سہروردی پر بے نظیر بھٹو کے اعتماد کا اندازہ پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے خود بے نظیر بھٹو کے اس مضمون سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ اپنی زندگی کے لیے بھی میں نے منور پر بھروسہ کیا اور وہ جنرل ضیاء کی فوجی آمریت کے خاتمے کے لیے جمہوری قوتوں کی جدوجہد کے زمانے سے میرے محافظ رہے۔ منور سہروردی جمعرات 17 جون 2004 کی دوپہر اپنے گھر سے سبز رنگ کی ہونڈا سیوک گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ فیضان سہروردی کا کہنا ہے کہ بابا کسی صحافی سے ملاقات کے لیے آج ٹی وی کے دفتر جانے کا کہہ کر گھر سے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب دونوں نے شہر کے حالات کے پیش نظر اور بابا کی شخصیت کی وجہ سے زبردستی کئی محافظ بھی بابا کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے تھے، مگر بابا محافظین کے ساتھ شہر میں نکلنا یا نقل و حرکت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں لاپرواہی تھی، انکسار، شہر میں اپنے لیے احترام اور محبت کے جذبات پر بھروسہ یا کچھ اور، مگر بابا کو گارڈز پسند نہیں تھے۔ اکثر و بیشتر اکیلے ہی خود گاڑی چلا کر جاتے تھے اور اس روز قتل کے دن بھی وہ محافظوں کے بغیر ہی خود گاڑی چلاتے ہوئے گھر سے نکلے، فیضان نے بتایا۔ سرکاری ریکارڈ، عدالتی ذرائع اور پولیس تفتیش کاروں، قومی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر مشتمل میری تحقیق کے مطابق گھر سے نکل کر منور سہروردی جمشید روڈ سے ہوتے ہوئے بزنس ریکارڈ روڈ پر پہنچے، جہاں صاحبزادے فیضان کے مطابق انہیں آج ٹی وی اور انگریزی اخبار بزنس ریکارڈ کے دفتر میں کسی صحافی سے ملنا تھا۔ منور سہروردی نے اپنی گاڑی بزنس ریکارڈ کے دفتر کے سامنے کھڑی کی۔ ابھی وہ گاڑی سے اتر ہی رہے تھے کہ ایک اور گاڑی میں سوار 2 افراد نے ان پر گولیاں چلا دیں۔ فیضان سہروردی کا کہنا ہے کہ بابا پر مختلف سمتوں سے حملہ ہوا، قاتلوں کی تعداد 2 سے زیادہ تھی۔ منور سہروردی کے بڑے بھائی محمود سہروردی نے مجھے بتایا کہ منور کو 4 گولیاں لگیں، 2 سینے میں اور 2 بازو کے نیچے بغل میں۔ 18 جون 2004 کو اپنی اشاعت میں پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان نے بتایا کہ حملہ آور ایک سفید رنگ کی گاڑی میں سوار تھے اور عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ابھی منور سہروردی اس سے اترے ہی نہیں تھے کہ ان پر حملہ ہوا۔ اخبار کا کہنا تھا کہ حملے کے نتیجے میں منور سہروردی کی گاڑی کی ونڈ سکرین اور ڈرائیور والی سائیڈ کا شیشہ دونوں ٹوٹ گئے اور واردات کے بعد حملہ آور اپنی گاڑی میں فرار ہو گئے۔ انتہائی مضبوط جسامت اور لہیم شہیم قد و قامت رکھنے والے منور سہروردی شدید زخمی حالت میں بھی اعصاب کے بہت مضبوط ثابت ہوئے۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ واردات بعد وہاں جمع ہونے والے ہجوم میں سے کسی نے پہچانتے ہوئے کہ یہ منور سہروردی ہیں، پاس سے گزرنے والے رکشا کو روکا تاکہ منور سہروردی کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچایا جا سکے، اور یہ رکشا محمد اعظم چلا رہے تھے۔ رکشے میں ہسپتال جاتے ہوئے بھی شدید زخمی منور سہروردی پورے حواس میں تھے۔ واردات کے بعد حملے میں منور سہروردی کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملتے ہی آغا خان ہسپتال میں جمع ہو جانے والے اخبار نویسوں، ٹی وی چینلز اور دیگر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے رکشا ڈرائیور محمد اعظم کا کہنا تھا کہ کئی گولیاں لگی تھیں اور بھل بھل خون بہہ رہا تھا، گولی سینے میں بھی لگی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھ سے کہا، بھائی میرے بچے چھوٹے ہیں، جلدی سے ہسپتال لے چلو اور میری جان بچا لو۔ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ انہیں آغا خان ہسپتال لے جاؤں۔ منور سہروردی نیو ٹاؤن کے موڑ تک مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ رکشا ڈرائیور محمد اعظم نے صحافیوں کو بتایا، جب ہم ہسپتال کے دروازے پر پہنچے تب تک بھی منور سہروردی ہوش میں تھے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہسپتال پہنچ گئے ہیں میں نے رکشا چلاتے چلاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منور سہروردی کوئی جواب نہ دے سکے۔ رکشا ڈرائیور محمد اعظم کے مطابق وہ منور سہروردی کو سیدھا ایمرجنسی تک لے گئے، جہاں فوراً ہی انہیں ہنگامی طبی امداد کے لیے اب
آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا، مگر ہسپتال کے ذرائع کے مطابق شدید زخمی حالت میں لائے جانے والے منور سہروردی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ان کی جان نہ بچائی جا سکی۔ فیضان سہروردی تب 8 برس کے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم اس رات کراچی کے تفریحی مقام سندھ باد جانے والے تھے، مگر پھر دوپہر کو اچانک ہی لوگوں کا ایک ہجوم ہمارے گھر آ گیا۔ اتنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے سابق رہنما اور بلاول ہاؤس کے انچارج اجاز درانی کا فون آیا کہ بابا ایک حملے میں گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں اور انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ فیضان کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سب گھر والے، والدہ اور تایا بزنس ریکارڈ کے دفتر کی طرف روانہ ہوئے، مگر وہاں پتہ چلا کہ بابا کو آغا خان ہسپتال لے جایا گیا ہے تو سب وہاں پہنچے۔ منور سہروردی کے سب سے بڑے بھائی محمود سہروردی نے مجھے بتایا کہ میں گھر پر تھا کہ منور کی بیٹی گھبرائی ہوئی اوپر سے آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ منور کو گولی لگی ہے۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ منور کو رکشا میں ڈال کر لے جایا گیا ہے تو میں بھی ہسپتال پہنچا۔ رکشا والا محمد اعظم نے بتایا کہ منور سہروردی راستے بھر دعائیں پڑھتا ہوا ہسپتال تک گیا تھا۔ محمود سہروردی نے غمزدہ لہجے میں کہا وہ مجھ سے 11 برس چھوٹا تھا۔ اس وقت کی کراچی کی نامہ نگار عروج جعفری کی رپورٹ میں بتایا کہ شہر کی پولیس کے اس وقت کے سربراہ DIG طارق جمیل کا کہنا تھا کہ منور سہروردی کا قتل ٹارگٹ کلنگ تھی۔ شہر کی اکثریت کا بھی یہی خیال تھا کہ منور سہروردی سیاسی بنیادوں پر شہر میں برسوں سے جاری تشدد کا نشانہ بنے اور یہ ایک سیاسی قتل تھا۔ ڈان اور BBC اردو سروس دونوں کے مطابق منور سہروردی کے قتل کے بعد شہر میں زبردست کشیدگی پھیلی۔ شہر کے مختلف مقامات خاص طور پر پٹیل پاڑا، جمشید روڈ، حیدرآباد کالونی، سولجر بازار، گرو مندر، بنوری ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں منور سہروردی کے قتل پر احتجاج کرنے والے مظاہرین کے ہجوم سڑکوں پر نکل آئے۔ جگہ جگہ گاڑیاں جلائی جانے لگیں اور پتھراؤ کے واقعات رونما ہوئے۔ قتل کے فوراً ہی بعد بے نظیر بھٹو نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور اس قتل کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قتل کی تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جسٹس مامون قاضی سے کروائی جائیں۔ BBC اردو کے مطابق بے نظیر بھٹو نے تمام تنظیمی عہدیداروں کو ہدایت کی کہ منور سہروردی کے قتل پر 3 روز تک احتجاج کیا جائے، جبکہ حکومت کی حامی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اس قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ منور سہروردی پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کی سربراہ بے نظیر بھٹو نے منور سہروردی کے قتل پر شدید دکھ، صدمے اور رنج کا اظہار کیا اور اس واردات کی شدید مذمت کی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے اس شدید مگر ابتدائی رد عمل کا اظہار ایک مضمون میں کیا جو انہوں نے اسی وقت قلم بند کیا اور فوراً ہی پارٹی کی ویب سائٹ پر شائع ہوا۔ اس مضمون میں بے نظیر بھٹو نے لکھا کہ منور نے مجھ پر ہونے والے ممکنہ قاتلانہ حملے روکنے کے لیے تربیت حاصل کی، مگر سانحہ یہ ہوا کہ خود منور سہروردی کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منور سہروردی اپنی آخری سانس تک میرے لیے بالکل بھائیوں کی طرح تھے۔ انہیں کھو دینے پر دکھ کا جو احساس مجھے ہو رہا ہے اس کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں منور کا سوگ بالکل ویسے ہی مناؤں گی جیسے میں نے اپنے بھائیوں مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو کا سوگ منایا۔ اپنے مضمون میں بے نظیر بھٹو نے منور سہروردی کی ہلاکت کو سیاسی بنیادوں پر ہونے والا قتل قرار دیا اور لکھا کہ اگر حقائق جاننے ہیں تو منور سہروردی کے قتل کی 3 ممکنہ پہلوؤں سے تفتیش کرنی پڑے گی۔ بے نظیر بھٹو کے خیال میں پہلا پہلو یہ تھا کہ منور کو ممکنہ طور پر MQM کے عسکریت پسندوں نے قتل کیا ہو جو منور سہروردی کو ایک پرامن کراچی کی علامت سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم کی جانب سے اس خدشے کے اظہار پر الطاف حسین کی MQM کا رد عمل جاننے کے لیے جب میں نے MQM لندن کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر اور الطاف حسین کے دستے راست مصطفیٰ عزیز آبادی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ بے نظیر بھٹو نے ایسا خدشہ کیوں ظاہر کیا۔ MQM کا منور سہروردی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ 2006 میں کراچی پولیس نے سب بتا ہی دیا تھا۔ کراچی پولیس کے تب کے سربراہ نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس میں سب تفصیلات بتا ہی دی تھیں۔ بے نظیر بھٹو یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ MQM اس قتل میں ملوث تھی، وہ تو خود 3 ممکنہ اطراف اور زاویوں سے اس قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی تھی۔
انہوں نے تو اپنی خدشات ظاہر کرتے ہوئے دیگر قوتوں پر بھی الزام لگایا تھا، مگر بعد کی سرکاری تحقیقات اور خود پولیس کی تفتیش نے ثابت کر دیا کہ بے نظیر بھٹو کا یہ خدشہ غلط تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سب کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ محض الزام کی حد تک بھی ایم کیو ایم کو اس میں ملوث کرنا درست نہیں، بلکہ قطعاً اور سراسر غلط تھا۔ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا سیاسی اختلاف رہا، مگر ایم کیو ایم نہ ایسی کسی سرگرمی میں کبھی ملوث رہی اور نہ اس واقعے سے ایم کیو ایم کا کوئی تعلق رہا۔ یہ بے نظیر بھٹو کا خدشہ ہو سکتا ہے، مگر بعد میں پولیس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا بے نظیر بھٹو کے خدشات اور موقف کچھ بھی رہے ہوں، مگر خود منور سہروردی کا خاندان بھی ایم کیو ایم کو اس قتل میں ملوث نہیں سمجھتا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق تو خود پیپلز پارٹی کو شک رہا کہ جنرل مشرف اور جنرل ضیاء کے ادوار سے ہی پیپلز پارٹی سے مخاصمت رکھنے والے ریاستی اداروں کے اندرونی عناصر اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ منور سہروردی کے قتل کو سیاسی قتل قرار دیتے یا سمجھتے ہوئے بے نظیر بھٹو نے دوسری ممکنہ وجہ اپنی وطن واپسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش سمجھی اور لکھا ہو سکتا ہے کہ منور سہروردی کے قتل کا تعلق میری وطن واپسی سے بھی ہو۔ انہوں نے اس ضمن میں اس وقت کے سربراہ حکومت جنرل پرویز مشرف سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قتل کی پوچھ گچھ کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر حکام کے سامنے پیش کر دیں۔ فوجی عامر اور سابق آرمی چیف جنرل مشرف 79 سال کی عمر میں 5 فروری 2023 کو طویل عدالت کے بعد دبئی میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، لہذا بے نظیر بھٹو کے موقف کے جواب میں جنرل مشرف کا رد عمل حاصل کرنا یا شامل کرنا ممکن نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے منور سہروردی کے قتل کو سیاسی قتل قرار دینے کی تیسری وجہ کو جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے موقف سے جوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی نظام کے اندر موجود عناصر بھی منور سہروردی کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس ڈھونگ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اکیلے ہی سب کچھ کر رہے تھے کہ دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آصف زرداری کے ذاتی محافظ اور پھر منور سہروردی کا قتل اس لیے ہوا کہ میں نے یہ مفروضہ رد کر دیا تھا کہ ڈاکٹر خان اکیلے سرگرم تھے اور منور سہروردی کے قاتل مجھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ خاندان ہو یا شہری سیاسی اور سماجی حلقے، سب بہت طویل عرصے تک منور سہروردی کے اس قتل کے سیاسی یا ریاستی جواز تلاش کرتے رہے، اور تو اور خود صحافیوں کی بھی بڑی تعداد منور سہروردی کے قتل کی سیاسی وجوہات جاننے کی کوشش کرتی رہی، مگر منور سہروردی کا قتل سیاسی قتل ہرگز نہیں تھا، مگر ہوا بڑے ہی سیاسی انداز سے۔ تو آخر یہ قتل کیوں اور کیسے اور کس نے کیا؟ منور سہروردی کا قتل بھی دراصل کراچی انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان کی ایما پر ہوا، اور یہ کام کیا پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ یا مرتضی بھٹو سے منسوب خفیہ تنظیم الذوالفقار سے جڑے کارندوں نے۔ کیوں اور کیسے، اس کہانی کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ میری تحقیق پر مبنی گزشتہ چند ویڈیوز میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ کراچی میں جوئے، سٹے اور کرکٹ سے منسلک جوئے کے کاروبار پر چھا جانے والے انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان جب داؤد ابراہیم تک پہنچ چکے تھے تو شعیب خان کی ایما پر پہلے بھولو نے جمعرات 14 ستمبر سن 2000 کو بینکاک میں داؤد ابراہیم کے لیے روک بن جانے والے ان کے سابق ساتھی چھوٹا راجن کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب راجن اس حملے میں بچ گئے تو اس معاملے پر شعیب خان اور بھولو کے درمیان قتل کی سپاری یعنی پیسوں کے لین دین پر ٹھن گئی۔ پھر 8 جنوری 2001 کو بھولو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے خیابان سہر سے لاپتہ ہو گئے، تو اس گمشدگی پر جنوبی افریقہ میں قائم بھولو کے ساتھی منظر اور دیگر منظر بھولو گینگ نے شعیب سے بھولو کی گمشدگی یا قتل کا بدلہ لینے کے لیے 2 مختلف حملے کیے۔ ان حملوں میں سے دوسرے حملے میں شعیب زخمی ہوئے جبکہ 4 پولیس اہلکاروں کی جان چلی گئی۔ شعیب خان کو زخمی ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں طبی بنیادوں پر عدالت سے ضمانت مل گئی۔ شعیب خان ضمانت حاصل کرتے ہی پھر انڈر ورلڈ کی مدد سے اپنے جرم کی سلطنت چلاتے رہے، اور میری تحقیق کے مطابق دراصل اس دوران شعیب نے بھولو کے اثاثہ جات اور اراضی پلاٹ اور دیگر جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ منظر بھولو گینگ میں اکثریت پی ایس
PSF یا اس کے عسکری بازو الذوالفقار کے سابق اراکین کی تھی، لہٰذا شعیب خان کے لیے یہ سب کچھ ان کی توقعات کے برخلاف ترنے والا ثابت نہیں ہوا۔ شعیب خان کو اور پھر بھولو اور منظر گینگ کو بہت قریب سے دیکھنے اور بعد ازاں ترک وطن کر جانے والے ایک مشترکہ دوست نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مجھے بتایا کہ بھولو کی کچھ زمین ایک قیمتی پلاٹ ڈالمیا میں تھا اور ایک عمارت شرف آباد میں بھی واقع تھی۔ شعیب نے یہ سوچ کر کہ اب نہ تو بھولو ہے نہ ہی کوئی ان قیمتی زمینوں جائیدادوں کی ملکیت پر پوچھ گچھ کرنے آئے گا، بھولو کے ان اثاثوں پر قبضہ کرنا چاہا، مگر چونکہ پیپلز پارٹی اور PSF میں بھولو کے سابق دوستوں کی اکثریت تھی، لہٰذا انہیں شعیب کے ارادوں کی اطلاع ملتے ہی ہلچل شروع ہو گئی۔ بھولو منظر گینگ نے بھی شعیب کو یہ سب کرنے سے روکنے کی کوششیں شروع کی اور بات بڑھتے بڑھتے پیپلز پارٹی اور PSF کے عسکری بازو کے سابق مگر بہت مضبوط اراکین تک جا پہنچی اور منور سہروردی نے پرانی دوستی اور سیاسی رفاقت پر بھولو کے خاندان کا ساتھ دیا۔ اس سے قبل کہ شعیب بھولو کے ایک انتہائی قیمتی پلاٹ پر قبضہ کر لیتے، بھولو کے دوستوں اور دیگر ذرائع سے معاملہ منور سہروردی تک پہنچ گیا اور منور سہروردی نے شعیب خان کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ بھولو کے دوستوں کا ساتھ دینے اور شعیب کے ارادے ناکام بنا دینا ہی منور سہروردی کا ایسا جرم بن گیا کہ شعیب خان نے منور سہروردی کے قتل کا منصوبہ بنایا، میرے شعیب اور بھولو کے ایک مشترکہ دوست نے بتایا۔ اپنے دوست سے یہ بات معلوم ہوتے ہی میں نے اس کی تصدیق کے لیے PSF کے ایک سابق رہنما اور اپنے ایک اور ذریعے سے رابطہ کیا۔ ہاں یہی وجہ تھی منور بھائی کے قتل کی، وہ ہمارے اور شعیب خان کے درمیان تنازع میں ہمارا ساتھ دیتے رہے اور یہی شعیب خان کو برا لگا تھا، PSF کے اس سابق رہنما نے کہا۔ خود منور سہروردی کے ایک قریبی ذریعے نے بھی تصدیق کی، یہ مجھے بھی معلوم ہوا تھا۔ شعیب خان کے مقابلے میں منور سہروردی نے بھولو کے خاندان اور دوستوں کا ساتھ دیا۔ بہرحال ان مختلف ذرائع سے کی گئی گفتگو اور کئی ذرائع سے اس کی تصدیق کے بعد جو کہانی سامنے آئی وہ شعیب خان کی بے رحمی، صفاقی، خود غرضی اور چالاکی کے ساتھ ساتھ شاطر دماغی اور سازشی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ شعیب خان کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ منور سہروردی جیسی مضبوط اور نمایاں شخصیت پر خود اور اکیلے ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لہذا اس نے بڑی چالاکی اور حاضر دماغی سے منور سہروردی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی شہید گروپ کے سابق رکن اور مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی علی سنارا سے رابطہ کیا۔ علی سنارا سیاسی مخالفت اور بے نظیر بھٹو سے انتہائی قربت کی وجہ سے منور سہروردی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ میری تحقیق کے مطابق شعیب خان نے علی سنارا کو پیشکش کی کہ وہ مرتضی بھٹو کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے منور سہروردی کو قتل کرنے میں علی سنارا کی مدد کر سکتے ہیں، مگر علی سنارا نے اس پیشکش پر عمل درآمد کے لیے شعیب خان سے کچھ وقت مانگا، مجھے ایک ذریعہ نے بتایا۔ علی سنارا بھی جانتا تھا کہ منور سہروردی پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ منور سہروردی بلا شبہ بہت مضبوط اور با اثر شخصیت تھے جو رہنما بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری تک ہمہ وقت رسائی اور پہنچ رکھتا ہو، قومی اداروں، سیاسی جماعتوں، عدلیہ، وکلا، پولیس، فوج سب کے اعلیٰ حلقوں سے ذاتی بنیادوں پر تعلقات رکھتا ہو، اس پر حملہ کرنا مذاق نہیں تھا۔ تو علی سنارا جیسے کرداروں کو بھی اس پر حملہ کرنے سے پہلے ہر پہلو سے سوچنا پڑتا ہے اور علی سنارا نے بھی یہی سب سوچ کر وقت مانگا ہوگا، مگر شعیب خان بلا کا ذہین تھا۔ ایک تفتیشی افسر نے نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا۔ شعیب نے علی سنارا سے دوسری ملاقات میں ہی ایسی پیشکش کر ڈالی کہ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ شعیب نے علی سے کہا کہ وہ ذیشان کاظمی کے قتل میں بھی علی سنارا کی مدد کر سکتا ہے اور یہ علی سنارا کی دکھتی رگ تھی۔ 20 ستمبر 1996 کو مرتضی بھٹو کے قتل سے چند روز قبل یعنی 16 ستمبر 1996 کو ذیشان کاظمی نے ہی علی سنارا کو کراچی کے جنوبی علاقے تھانہ عیدگاہ کی حدود سے گرفتار کیا تھا، افسر نے کہا۔ ذیشان کاظمی ریاست کے اہلکار تھے مگر مرتضی بھٹو اور علی سنارا انہیں سیاسی بنیادوں پر انتظامی مخالف سمجھتے تھے۔
پھر حلوہ تو کھلایا نہیں ہوگا ذیشان نے سنارا کو، وہی کیا ہوگا جو ذیشان جیسے افسران سنارا جیسے مطلوب افراد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو ذاتی دشمنی بھی تھی سنارا کی ذیشان سے، اور یہی وہ وجہ تھی جو شعیب کے لیے فائدہ اور ذیشان کاظمی اور منور سہروردی کے لیے موت کا پروانہ بن گئی۔ ذیشان کاظمی کے قتل میں مدد کی پیشکش علی سنارا کے لیے ایسا سودا تھی کہ اب انکار ممکن نہیں تھا۔ دشمن ذیشان کاظمی سیاسی بھی تھا اور ذاتی بھی، تو سودا ہو گیا۔ طے یہ ہوا کہ پہلے شعیب خان علی سنارا کو ذیشان کاظمی کے قتل کا موقع دے گا، پھر علی سنارا منور سہروردی کا قتل کر کے ایک طرف مرتضی بھٹو کا انتقام لے گا اور دوسری طرف شعیب کی مدد کرے گا، افسر نے بتایا۔ اور یہی ہوا۔ علی سنارا کے کارندوں نہال تالانی اور عاشق حسین کھوسا نے منگل 14 اکتوبر 2003 کو شعیب خان کے گجری میں واقع ٹھکانے پر ذیشان کاظمی کو قتل کر دیا، مگر پھر کہانی میں ایک اور ڈرامائی موڑ آیا۔ خود علی سنارا انتہائی پراسرار انداز سے قتل ہو گئے۔ پیر 12 جنوری 2004 کو BBC اردو سروس کے اس وقت کراچی کے نامہ نگار ادریس بختیار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ علی سنارا کراچی کے جنوبی علاقے کھارا در میں اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک دکان کے باہر کھڑے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح حملہ آوروں نے ان پر گولیاں چلا دی۔ حملے میں علی سنارا اور ان کا ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اس وقت کے کراچی پولیس کے سربراہ DIG طارق جمیل نے ادریس بختیار کو بتایا کہ یہ ایک منظم سوچی سمجھی واردات تھی جس کا ہدف علی سنارا ہی تھے۔ علی سنارا کے قتل پر ذیشان کاظمی کے قتل میں ملوث سنارا کے ساتھی نہال تالانی اور عاشق حسین کھوسا مزید مشتعل ہو گئے۔ شعیب سے ڈیل کے مطابق انہیں منور سہروردی کا قتل تو کرنا ہی تھا، علی سنارا کے قتل نے تو جلدی پر تیل کا کام کیا، اور عاشق کھوسا اور نہال تالانی نے جمعرات 17 جون 2004 کو وعدہ پورا کرنے اور علی سنارا کا بدلہ لینے کے لیے بھی منور سہروردی کو قتل کر دیا، تفتیشی افسر نے بتایا۔ اور اس ساری کہانی کی سرکاری طور پر تصدیق کی کراچی پولیس کے سابق سربراہ نیاز صدیقی نے۔ منگل 22 اگست 2006 کی شب اس وقت کراچی پولیس کے سربراہ نیاز صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس نے ایک خصوصی کارروائی میں لانڈھی سے عاشق حسین کھوسا کو حراست میں لیا اور فوراً ہی کھوسا کی نشاندہی پر کھارا در کے علاقے سے نہال تالانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں کی گرفتاری پر 5-5 لاکھ روپے انعام بھی مقرر تھا۔ پولیس سربراہ نیاز صدیقی نے دعویٰ کیا کہ عاشق حسین کھوسا اور نہال تالانی دونوں ہی انسپکٹر ذیشان کاظمی اور منور سہروردی کے قتل میں ملوث ہیں، اور دوران تفتیش انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے ہی شعیب خان کی ملی بھگت اور علی سنارا کی ایما پر ذیشان اور سہروردی کو قتل کیا تھا۔ CCPO نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ شعیب خان نے ہی منور سہروردی کا قتل کروایا کیونکہ ان کا پلاٹ زمین اور جائیداد پر منور سہروردی سے اختلاف تھا۔ نیاز صدیقی کے مطابق ملزمان عاشق کھوسا سیاسی کارکن نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق کراچی انڈر ورلڈ سے تھا اور یہ شعیب خان کے دوست تھے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ خود انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان 29 دسمبر 2004 کو گرفتار ہوئے اور 26 جنوری 2005 کو دوران حراست انتہائی پراسرار حالات میں جیل میں ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں ہونے والی یہ قتل و غارت جس کی ہر واردات بظاہر سیاسی تشدد دکھائی دیتی رہی، دراصل پیسے، طاقت اور ہوس کی ایسی داستان ہے جس میں ذاتی دشمنیاں بھی نمٹائی گئیں اور مالی مفادات کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا۔